السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدی نصلی نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے سید خادر دربار اردو اسلامی کے چینل کے تمام ویورز کی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جتنے بھی لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے ہیں، بیل آئیکن کو دبائیں، شیئر کیے، کمنٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے اردو اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، فالو کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ آج کا جو موضوع ہے، حضرت ابو القاسم جنیدی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا 7واں حصہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو حضرت ابو القاسم جنیدی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر مبنی واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ ان واقعات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کر رہی ہوں، سنیں، مطالعہ کر کے پیش کر رہی ہوں، سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں، فارورڈ کریں، کمنٹ کریں، اس سے میری ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اگرچہ اب جنید بغدادی کو تصوف کے سلسلے میں کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سوج عشق آپ کو ہم وقت مضطرب رکھتا تھا۔ پھر اضطراب نے حضرت جنید بغدادی سے مطالبہ کیا کہ آپ حضرت شیخ ابو حفیظ عمر حدود کی خدمت میں حاضر ہو کر دلی اور روح کی تشکین مٹائیں۔ حضرت حدود کا شمار اس زمانے کے جلیل القدر اولیاء میں ہوتا ہے۔ حضرت حدود رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تو آپ کا چہرہ مبارک اس قدر متغیر ہو جاتا کہ حاضرین مجلس بھی آپ کی اس کیفیت کو محسوس کر لیتے۔ حضرت حدود نہایت سختی کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے تھے۔ اسی خار زار میں کبھی کسی نے آپ کے قدموں کو لڑکڑاتے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو حفیظ حدود رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، جو شخص ہر وقت اپنے اعمال اور حالات کا اندازہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں کرتا وہ اور اپنے دل کے جذبات کو ملزم نہیں ٹھہراتا، اس کا نام مردوں کی فیصد میں نہیں ہے۔ ابھی حضرت جنید بغداد حضرت ابو حفیظ حدود کی خدمت میں حاضر ہونے کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ خوبی تقدیر سے حضرت حدود اپنے مرید اور خدمتگاروں کے ساتھ خود ہی بغداد میں جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی کی اطلاع ملی تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوسرے دن ہی حضرت حدود کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب خانقاہ کے اندر داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت ابو حفیظ حدود کے تمام مرید اور خادم سر جھکائے دست بستہ پیر و مرشد کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت جنید بغداد کو یوں محسوس ہوا جیسے کہ حضرت حدود کو کوئی شہنشاہی دوبارہ آراستہ ہے، دربار آراستہ ہے، غلام گردنیں خم کیے کھڑے ہیں۔ ایک روحانی درس گاہ میں دربار سلطانی کی شان دیکھ کر حضرت جنید بغدادی آگے بڑھے اور حضرت ابو حفیظ حدود کی مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا، شیخ آپ اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دربار شاہی کے ادب و اطوار سکھاتے ہیں؟ حضرت ابو حفیظ حدود نے فرمایا، ابو القاسم، جو کچھ تم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو دراصل ایسا نہیں۔ میں شاہی روب و جلال کی حاجت نہیں رکھتا، مگر تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ظاہری حسن ادب و باطن حسن ادب کا عنوان ہے۔ جس شخص کو اس ظاہری دنیا میں ادب کی تعلیم نہیں ملی اور وہ دوسرے دنیا میں بھی ادب کے لوازم کو بجا نہ لا سکے گا۔ حضرت ابو حفیظ حدود رحمت اللہ علیہ کا جواب سن کر حضرت جنید بغدادی خاموش ہو گئے۔ وجہ رہے کہ حضرت جنید بغدادی اس قدر محتاط صوفی تھے کہ جنید زندگی پر خرقہ نہیں پہنا۔ آپ کی درس گاہ کے ادب دوسری تمام خانقاہوں کے ادب سے مختلف تھے اور اسی وجہ سے آپ نے حضرت ابو حفیظ حدود کی روش پر اعتراض کیا تھا، مگر حضرت حدود نے اپنے اس عمل کی وجاہت اس طرح کی حضرت جنید بغداد پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی نے حضرت شیخ حدود کی انتہائی عقیدت کے ساتھ مہمان بنایا۔ حضرت جنید بغدادی کے نہایت سادہ غذا استعمال فرماتے تھے، مگر اپنے محترم مہمان اور ان کے خدمتگاروں کے لیے لذیذ اور پرتکلف کھانے پکواتے۔ حضرت ابو حفیظ
عمر حدود کچھ دن تک اس رسم میزبانی کو بغور دیکھتے رہے، مگر جب حضرت جنید بغدادی کی طرف سے مسلسل پرتکلف دعوت کا اہتمام ہوتا رہا تو ایک دن حضرت حدود نے فرمایا، جنید، میرے ساتھیوں کو یہ نعمت کھلا کھلا کر ان کے نفس کو سرکش بناؤ۔ فقیروں کی نزدیک کچھ مہمان نوازی یہ ہے کہ تکلیف چھوڑو اور جو کچھ حاضر ہے اسے لا کر پیش کرو۔ اکثر ایسے تکلیف کا انجام یہی ہوتا ہے کہ میزبان اور مہمان میں مفارقت ہو جاتی ہے۔ اسی کے برعکس بے تکلف میں مہمان کا جانا اور قیام کرنا یکساں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابو حفیظ کا انتقال 260 ہجری میں ہوا۔ حضرت جنید بغدادی 9 سال تک اس مرد جلیل کی روحانی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے۔ آپ کے دیگر اساتذہ میں حضرت شیخ محمد بن علی اور حضرت محمد مسروق طرطوسی رحمت اللہ علیہ کے اسماء گرام نمایاں ہیں۔ حضرت شیخ محمد علی کا انتقال 276 میں ہوا۔ حضرت محمد بن مسروق طرطوسی 298 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی سال حضرت جنید بغداد نے انتقال فرمایا۔ ان تاریخوں حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد بن مسروق طرطوسی اور وہ بزرگ تھے جن سے حضرت جنید بغداد نے آخری عمر تک استفادہ کیا۔ علامہ ابن جوزی نے حضرت جنید بغدادی کے ایک اور استاد حضرت یعقوب زیاد کا بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت یعقوب زیاد کی عارفانہ شان کے بارے میں خود حضرت جنید بغداد فرماتے ہیں، میں پہلی بار اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت شیخ یعقوب کے دروازے پر بہت سے طالبان دیدار کھڑے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ حضرت شیخ ہمیں اندر آنے کی اجازت دیں گے، مگر ایک خانخواہ کے دروازے پر ایک خدمتگار نمودار ہوا اور اس نے ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیخ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا مشغلہ کافی نہیں جو اس کا ذکر چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو؟ حضرت شیخ یعقوب زیاد کا ارشاد گرامی سن کر دوسرے درویش تو کچھ نہیں بولے، مگر میں نے آپ کے خادم سے عرض کیا، جب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہونا بھی اس کے شغل میں داخل ہو تو پھر ہم لوگ کیوں حاضر نہ ہوں؟ جب حضرت شیخ یعقوب زیاد نے حضرت جنید بغداد کی بات سنی تو آپ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر حضرت جنید بغداد نہایت ادب اور عقیدے کے ساتھ حضرت شیخ یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توکل کے موضوع پر بحث چھیڑ دی۔ اتفاق سے اس وقت حضرت شیخ یعقوب کے پاس ایک درہم موجود تھا۔ آپ نے فوری اپنے ایک خدمتگار کو طلب کیا اور وہ درہم اس کے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بعد توکل کے موضوع پر نہایت عالمانہ تقریر کی، جسے سن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے۔ پھر جب تقریر ختم ہو گئی تو آپ نے حضرت جنید بغداد کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے اس بات سے شرم آئی کہ توکل پر گفتگو کروں اور خود میرے پاس کچھ رقم موجود ہو۔ اس واقعے سے قارئین اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت شیخ یعقوب زیاد کس شان کے صوفی تھے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے 200 اساتذہ سے اکتساب علم کیا، مگر یہ اہل طلب کی کم نصیبی ہے کہ وہ حضرت جنید بغدادی کے چند ہی استادوں کے حالات اور نام سے باخبر ہو سکے۔ باقی بزرگوں کے اسماء گرام اور حالات زندگی پر گہرا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تاہم جن اساتذہ کے نام اور عالمی کارنامے تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں، انہیں دیکھ کر اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ نابیگا روزگار اور انسان تھے اور انہی کے بے داغ ہاتھوں نے اس لال صحرائی کی حنا بندی کی تھی۔ تو میں نے آپ کے سامنے آج کتنے استاد تھے حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اگر کوئی مسئلہ چھڑتا تو کس طرح ان کے استاد لوگ اپنے آپ کو غریب بنا کر توکل کسے کہتے ہیں؟ اگر سیکھنا ہے تو حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں سے سیکھنا ہے۔ توکل کی تعلیم لینا ہے تو حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں سے لینا ہے۔ آپ نے عشق کو سیکھنا ہے تو وہ بھی حضرت جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھنا ہے۔ کتنے ذلیل القدر لوگوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، یہ بھی سیکھنا ہے تو انہی سے سیکھنا ہے۔ اور جب یعنی دربار میں ایک ولی کے دربار میں کس طرح سر خم کر کے لوگ ٹھہرتے ہیں، اگر کسی دوسرے ولی کو وہ غلط لگتا ہے تو کس یعنی سادے طریقے سے ان کے استاد نے ان کو اس کا جواب دیا اور سمجھایا تھا۔ یہ سیکھنا ہے تو خانقاہی نظام میں سیکھتا ہے۔ خانقاہی نظاموں میں روپیہ پیسہ لے کر اپنے آپ کو
गद्दी नशीन बनाना नहीं है, बल्कि खानखाए निजाम में फाके करके अपने आप को उस लायक बनाकर लोगों को समझाना है दीन की बातें। तो मैं जो भी यानी क्या बोलते इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वैसे मुल्लाहों से बचिए, वैसे गद्दी नशीनों से बचिए, वैसे लोगों से बचिए। और आइए हजरत जुनैद बगदादी के यानी क्या बोलते तालीमात पर, आइए हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के उस्तादों के तालीमात पर, गौस आजम के तालीमात पर मैं आज 7वां हिस्सा आपके सामने पेश की हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, फॉलो करें और वीडियो को पूरी तरह से देखें। मैं तमाम हमारे उम्मत के मुसलमान की औरतों से गुजारिश करती हूँ, आदमी लोग तो हमारी वीडियो देख रहे हैं मगर हमारी औरतें नहीं देख रहे हैं। क्या बात है, आपको दीन की बात या मेरे वाक़ात समझ में नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको आपके सवालात क्या हैं, ताकि मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बता सकूं। अगर मुझसे कुछ खता होती है, गलती होती है तो माफ करें। मैं मुतालिया करके सारे वाक़ात आपके सामने रख रही हूँ। मेरी तकरीर को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आइंदा 8वीं तकरीर हज़रत जुनैद बगदाद का अल्लाह के सफ़ीर से लेकर आऊँगी। जो वाक़ा बयान की वो अल्लाह के सफ़ीर ही से था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।